اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ان 3 آیات سے پچھلی آیات میں منافقین کے احوال، ان کا طرز عمل، ان کی روش کا ذکر کرنے کے بعد مزید فرمایا کہ اے منافقو، تم سے یہی توقع اور امید کی جا سکتی ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے، اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو کاٹو گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور انہیں بہرا فرما دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو دنیاوی مال و دولت، دنیاوی اقتدار و حکومت کے دل دادا ہیں اور جن کو قرآن و سنت کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو جب حکومت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، تو وہ اپنے مفادات کی خاطر، اپنی خواہشات کی خاطر اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے دوام کے لیے ہر طرح کے جائز ناجائز حربے استعمال کرتے ہیں، طرح طرح کے فتنے اور فساد برپا کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کو بہرا کر دیا اور ان کو آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ یہ آخرت کے خوفناک انجام سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن میں اور غور کریں، ان کو پتہ چلے کہ یہ دنیاوی زندگی تو ایک عارضی زندگی ہے اور اس کے تو پل کا بھروسہ نہیں، یہ فانی دنیا ہے، آخر رب کی بارگاہ میں حاضری ضرور ہونی ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، جزا سزا ہونی ہے۔ تو اگر تم یہاں یہ غلط روش اختیار کرو گے تو پھر اس کا نتیجہ وہ سزا کی صورت میں ہوگا۔ تو کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے کہ غور و فکر کریں اور یہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں؟ یا کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے؟ تو یہ تاریخ انسانی بھری پڑی ہے کہ جتنے فسادات اور جتنا انسانی قتل عام اقتدار کی خاطر ہوا، حکومت کی خاطر ہوا، اتنا کسی اور دنیاوی مفاد کی خاطر نہیں ہوا۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، آپ کے خاندان کے مقدس افراد کی شہادت اور خود آپ کی اور آپ کے رفقا کی شہادت، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا، یقین تھا کہ میری اللہ کی راہ میں شہادت ہونی ہے، جس کا میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے درس میں صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کا ذکر کیا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں قیام پذیر ہوئے اور مقابلے میں دشمن کی فوج تھی اور بالآخر جب قتال کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کے رفقا باری باری جان نثاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے رہے، پھر آپ کے اپنے خاندان کے قریبی آپ کے جو لوگ تھے، اس میں آپ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے وغیرہ شامل ہیں، وہ بھی باری باری جام شہادت نوش کرتے رہے
اور پھر بالآخر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود میدان جنگ میں تشریف لائے اور آپ بھی ان کے ساتھ قتال کرتے رہے۔ امام ابو جعفر طبری اپنی تاریخ طبری کے اندر وہ اس واقعے کے سارے احوال کو بالتفصیل بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیاس کا غلبہ ہوا اور اس کی انتہائی شدت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے فرات کا رخ کیا تاکہ پانی حاصل کیا جائے۔ تو جب آپ پانی کی طرف بڑھے تو حسین بن تمیم نامی شخص نے آپ کو تیر مارا جو منہ پر آ لگا اور منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ آپ نے وہ خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اسے آسمان کی جانب پھینکتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد عرض کیا اے رب العالمین گن گن کر ان سے بدلہ لے اور چن چن کر ان کو ختم کر اور ان میں سے کسی کو روئے زمین پر نہ چھوڑ۔ ایک اور روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہو کر دریائے فرات کی طرف بڑھنے لگے تو ایک ابانی شخص نے زور سے چلا کر کہا کہ ارے ندی کے اور ان کے درمیان حائل ہو جاؤ، کہیں ان کا کوئی ساتھی ان کی مدد کے لیے نہ آ پہنچے۔ چنانچہ آپ ابھی بڑھنے ہی لگے تھے دریائے فرات کی جانب تو وہ لوگ آپ کے اور ندی کے یعنی دریائے فرات کے درمیان حائل ہو گئے۔ آپ نے اس ابانی شخص کے حق میں بد دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ تجھے تشنگی میں یعنی پیاس میں مبتلا کرے۔ اس ابانی شخص نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا، تیر مارا جو آپ کی ٹھوڑی کے نیچے پیوست ہو گیا۔ آپ نے وہ تیر نکال کر اپنے دونوں ہاتھ اور آپ نے اپنا چلو اس زخم کے اندر لگا دیا اور وہ خون اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا ہے رب العالمین تیرے نبی کے نواسے کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے میں تجھی سے ہی اس کی فریاد کرتا ہوں۔ وہ ابانی شخص جس نے آپ کو تیر مارا تھا بعد میں وہ پیاس میں مبتلا ہو گیا۔ اتنی شدت کی پیاس اسے ہمیشہ رہتی تھی کہ گھڑے کے گھڑے پانی کے پی جاتا پھر بھی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ بالآخر اس کا پیٹ اونٹ کے پیڑ کی طرح تڑک گیا۔ شمر نامی شخص اپنے پیادوں کو لے کر اس خیمے کی طرف بڑھا جس خیمے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے افراد تھے اور جو ان کے پاس کچھ ساز و سامان تھا وہ موجود تھا۔ تو وہ شمر اپنے پیادوں کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خیمے کے درمیان حائل ہو گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو قیامت کا کوئی ڈر نہیں اور اگر تم لوگوں کا کوئی دین نہیں تو کم از کم دنیا کے اندر تو شرفاء کا طریقہ اختیار کرو، میرے خیمے کو میرے گھر والوں کو ان نالائقوں سے اور ان جاہلوں سے بچاؤ۔ یہ سن کر وہ شمر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل پر آمادہ کرنے لگا۔ اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں صالح بن وہب اور قشم بن عمر، ابو الجنوب جوفی اور سنان بن انس، خولی بن یزید اصبہی وغیرہ یہ لوگ اس کے ساتھ تھے۔ ابو الجنوب جوفی کو اس نے کہا کہ حسین کی طرف بڑھو،
وہ سر تا پا ہتھیاروں سے لیس تھا۔ کہنے لگا کہ تم خود کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ تو شمر نے کہا کہ تم میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہو۔ اس نے بھی آگے سے یوں ہی کہہ دیا کہ تم میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہو۔ مزید ابو الجنوب جوفی نے کہا شمر کو کہ میں نیزے یا برچھی کی نوک سے تیری آنکھ کو کھنگول کر رکھ دوں گا۔ تو یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر شمر پیادوں کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ نے دائیں بائیں حملہ کر کے ان کو منتشر کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ پھر سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کر لیا۔ اتنے میں ایک بچہ خیمے سے نکلا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو روکنے کی کوشش کی۔ ادھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے سے آتے ہوئے بچے کو دیکھ کر فرمایا کہ اے زینب اس کو روکو، لیکن وہ بچہ رکنے کے لیے تیار نہ ہوا اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بحر بن کعب نامی شخص جو تلوار کے ساتھ حملہ کرنا چاہ رہا تھا تو اس بچے نے کہا اس کو کہ اے خبیث کیا تو میرے چچا کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ اتنے میں اس بحر بن کعب نامی شخص نے تلوار کا وار کیا تو بچے نے اپنا ہاتھ اس وار کو روکنے کے لیے بڑھا دیا، جس سے وہ ہاتھ کٹ گیا، قلم ہو کر لٹکنے لگا اور بچہ اماں اماں کہہ کر چلایا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی کے لختے جگر، اس مصیبت پر صبر کرو اور اسے اپنے حق میں بہتر سمجھو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد ہی تیرے بزرگوں کے پاس پہنچا دے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی اور امیر حمزہ اور جعفر اور امام حسن رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے پاس تمہیں عنقریب اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا۔ حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ عرض کر رہے تھے اے رب العالمین، ان لوگوں کو آسمان کی بارش سے اور زمین کی برکتوں سے محروم کر دے، اور اگر تو ان کو مہلت بھی دے تو ان کو باہمی تفرقے میں مبتلا کر دے اور ان کو فرقہ فرقہ کر دے اور ان کے حکام کبھی بھی ان سے راضی نہ ہوں۔ انہوں نے تو ہمیں نصرت کے لیے بلایا تھا اور ہمیں دعوت دی تھی اور ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا تھا، اب یہ لوگ خود ہی ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہمیں قتل کر رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کے بعد ایک پاجامہ منگوایا اور مضبوط پاجامہ منگوایا، لیکن آپ کو خوف تھا کہ یہ لوگ آپ کا پاجامہ اتار کر آپ کو برہنہ کر دیں گے، تو اس لیے آپ نے اس پاجامے کو پھاڑ دیا اور اس کو آپ نے پہنا تاکہ وہ کوئی پھٹا ہوا پاجامہ ہوگا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اتارنے کی کوشش نہ کرے۔ تو بہرحال آپ نے وہ پاجامہ پہنا اور بعد نے مشورہ دیا کہ جانگیہ پہن لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ مذموم لباس مجھے زیب نہیں دیتا کہ اسے پہنوں۔ عبداللہ بن عمار کو لوگوں نے بعد میں ملامت کی اور کہا کہ تم بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو بنو ہاشم پر بڑا احسان کیا۔ لوگوں نے کہا کیا احسان کیا؟ کہنے لگا کہ میں برچھی تان کر امام حسین پر حملہ آور ہوا تھا، جب قریب پہنچ گیا تھا میں چاہتا تو برچھی مار دیتا، لیکن میں نے دل میں سوچا کہ میں
قتل کیوں کروں، کوئی اور کرتا ہے تو کرے، میں ان کو قتل نہیں کرتا، اور میں پیچھے لوٹ آیا۔ اور اسی عبداللہ بن عمار کا کہنا ہے کہ میں نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے رفقا کو، اس کے بیٹے بھائیوں بھتیجوں بھانجوں کو، قریبی عزیزوں کو شہید کیا جائے، اور وہ یہ سارے مناظر اور حالات اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر خود وہ میدان جنگ میں موجود ہو، اور پھر بھی اس کے ہوش و حواس پوری طرح قائم ہوں، اور وہ پوری جرت اور پوری شجاعت کے ساتھ لڑ رہا ہو۔ اور اس کا کہنا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملہ آور ہوتے تھے تو دشمن کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے جیسے بھیڑیے کے آگے بکریاں بھاگ رہی ہوتی ہیں۔ مزید کہا گیا کہ اس وقت ابن سعد وہ میدان میں آیا تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے ابن سعد، حسین شہید ہو رہا ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آسمان زمین پر کیوں نہیں پھٹ پڑتا؟ تو ابن سعد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ داڑھی تک بہتے چلے گئے، اور اس نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ ایسے آنسوں کا کیا فائدہ کہ آنسو نکلے لیکن آگے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جو ان آنکھوں کے صدق پہ دلالت کرتا۔ حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو کہا کہ اے لوگو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھو کہ میرے بعد کسی ایسے انسان کو قتل نہیں کرو گے جس کے قتل پر رب میرے قتل سے زیادہ ناراض ہو، اور مجھے تو امید ہے اپنے رب کی بارگاہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر تو کرم فرمائے گا لیکن تم لوگوں کو ذلیل فرمائے گا، اور تم سے اس طرح بدلہ لے گا، انتقام لے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے، تمہارا آپس میں کشت و خون کرا دے گا اور تمہارے خون کی ندیاں بہا دے گا، اور پھر اسی پہ بس نہیں کرے گا، پھر اسے کئی گنا بڑھ کے آخرت میں تمہیں عذاب دے گا۔ تو اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں رہے، اور وہ لوگ اس وقت اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنا چاہتے تو بآسانی کر سکتے تھے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے پیچھے چھپتا تھا اور چاہتا تھا کہ میرے بجائے دوسرا یہ کام کرے۔ اتنے میں جب شمر نے یہ حالت دیکھی تو پکار کر کہنے لگا، تم پر وائے ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ تمہیں تمہاری ماں روئے، اب انہیں جلدی قتل کرو۔ پھر چاروں طرف سے وہ لوگ حملہ آور ہوئے۔ زرع بن شریک نامی شخص نے آگے بڑھ کر تلوار کا وار کیا جو آپ کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر پڑا۔ اس وقت آپ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ آپ اٹھتے تھے اور پھر زمین پہ گر پڑتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر گر پڑتے تھے۔ پھر وہ لوگ کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر ان میں سے سنان بن انس نخی نامی شخص آگے بڑھا تو اس نے برچھی کا وار کیا، جس سے سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر اس نے خولی بن یزید اصبہی کو کہا کہ آگے بڑھ کر حسین کا سر کاٹ لو۔ وہ آگے بڑھا اور سر کاٹنے لگا تو اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی۔ تو سنان بن انس نے کہا کہ اللہ تیرے ہاتھوں کو کاٹ دے اور بازوں کو توڑ دے، یہ چھوٹا سا کام تم نہیں کر سکتے ہو۔ پھر وہ اپنی سواری سے خود نیچے اترا اور اس نے تلوار کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس نے وہ سر خولی کو دے دیا۔ اور سنان بن انس کی اس سے پہلے یہ کیفیت تھی کہ جو بھی امام حسین کی طرف بڑھتا تھا وہ خود اس پہ حملہ کر دیتا تھا کہ کہیں امام حسین کا سر یہ نہ لے جائے، یعنی یہ انعام نہ حاصل کر لے کہیں سر لے جا کر، تو لہذا میں ہی ان کا سر لے کر جاؤں۔ اس لیے وہ جو امام حسین کی طرف بڑھتا تھا وہ خود ہی اس پہ حملہ کر دیتا تھا۔ اور آپ اس پورے واقعے پر آپ غور کریں کہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل و مناقب قرآن و سنت میں آئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا پیار تھا، کیسا والہانہ ان سے محبت تھی، اور کس قدر ان کے ناز نبی کریم علیہ السلام اٹھایا کرتے تھے، اور ان کی شان و عظمت سے کون آگاہ نہیں۔ اور وہ لوگ جو مقابل میں تھے اور جنہوں نے یہ سارا کام کیا وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے، سب کچھ انہیں معلوم تھا۔ اور پھر انتہا درجے کا ظالمانہ سلوک اور انداز اختیار کیا گیا جو عام فرد کے ساتھ بھی اختیار نہیں کیا جاتا۔ سیدنا امام حسین کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ میرا پاجامہ نہ اتار لیں، اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے وہ مضبوط پاجامہ منگوایا تھا اور اس کو پھاڑا تھا بھی، یہ پھٹا ہوا سمجھ کے چھوڑ دیں گے۔ اس کے باوجود تاریخ طبری کے مطابق اسحاق بن حیوہ نے آپ کی قمیص اتار لی، اور بحر بن کعب نے آپ کا پاجامہ اتار لیا، اور قیس بن اشعث نے آپ کی چادر اتار لی، اسود نے جوتے اتار لیے، اور بنی نخشل کے ایک آدمی نے آپ کی تلوار وہ نکال لی جو بعد میں حبیب بن بدیل کے خاندان میں آ گئی۔ اور یہ رویہ، یہ انداز ان لوگوں کی طرف سے، یہ سلوک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقاء اور خاندان کے افراد اور بالآخر پھر آپ کے ساتھ کیا گیا۔ پھر شیون کچھ لوگوں کو لے کر امام زین العابدین کی طرف بڑھا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا اس لڑکے کو بھی قتل نہ کرے؟ تو حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ میں نے کہا بھی یہ تو ابھی بچہ ہے، ابھی تو نابالغ ہے، تو ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کم عمر لڑکوں کو قتل کریں۔ پھر جو بھی ان کی طرف آتا اور قتل کے ارادے سے، تو حمید بن مسلم وہ اس کو واپس لوٹا دیتے۔ اور پھر بالآخر بعد میں ابن سعد آیا اور اس نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی کہ خیموں کی طرف کوئی شخص نہ جائے، اور جس نے کوئی سامان لوٹا ہو تو واپس کر دے، اور یہ اس نوجوان، یہ جو لڑکا ہے اس کا کوئی درپے نہ ہو۔ تو حمید بن مسلم کا کہنا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمید بن مسلم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ تیری وجہ سے مجھ سے یہ مصیبت چل گئی۔ لیکن ان لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا، لوٹ مار کی جو بھی ہے، وہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اقدس کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے ساتھ روندا گیا اور آپ کے پورے جسم کو چکنا چور کیا گیا، یعنی وہ شہید کرنے کے بعد بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی اور ان کا دل نہیں بھرا، ابھی بھی ان کے اندر وہ کوئی ایسی وہ موجود ہے عداوت اور ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے پھر یہ سلوک بھی کیا گیا۔ ابن سعد کے لشکر کے 88 افراد قتل ہوئے اور اس نے اپنے مقتولین پہ نماز جنازہ پڑھی، ان کی تدفین کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اور آپ کے رفقاء کے کل 72 افراد شہید ہوئے، اور یہ افراد بے غور و کفن پڑے رہے۔ اگلے دن بنی غادریہ مقام میں بنی اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے آ کر نماز جنازہ پڑھ کر ان کی تدفین کی۔ اب یہ واقعات زیادہ تفصیل کے ساتھ کتب میں موجود ہیں، میں نے تو اختصار کے ساتھ اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اقتدار کی محبت اور حکومت کی جو محبت ہے اور جو ہرس ہے اور جو اس کا لالچ ہے اور جو اس کی ایک خمار ہے اس کا، وہ انسان کو کس طرح اندھا کر دیتا ہے۔
اللہ رب العالمین نے کیسے واضح فرمایا کہ اے منافقو تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور رشتوں کو کاٹ دو گے، تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ نے انہیں بہرا کر دیا، آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ دیکھیں وہ انسانی زندگی ہے، وہ کتنی کی لمبی چوڑی ہے۔ 1000 سال کی عمر پا لے تو آخر تو موت ہی ہے نا، لیکن ہماری زندگیاں تو ویسے ہی چھوٹی چھوٹی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی امت کے افراد کی زندگیاں پہلی امتوں کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ان لوگوں کو بھی معلوم تھیں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا، ان کو روکا، پانی بند کیا، طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، صرف آپ پر ہی نہیں، آپ کے دیگر جو قریبی عزیز تھے ان سب پر۔ تو وہ لوگ کلمہ تو پڑھتے تھے اور مسلمان تو کہلاتے تھے، لیکن یہ قرآن و سنت کی ساری تصریحات ان کی شان و عظمت کی ان کے سامنے نہیں تھی۔ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ آیت تطہیر، آیت مباہلہ، آیت مودت اور دیگر ساری احادیث یہ ان کے سامنے نہیں تھی، یہ سب پتہ تھا۔ اصل میں جو اقتدار کی محبت ہے اور جو مال کی محبت اور حرص ہے وہ انسان کو بالکل آخرت کے خطرناک قسم کے انجام سے بالکل غافل کر دیتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں انسان کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، ایک عہدے کی، اقتدار کی، حکومت حاصل کرنے کی جو حرص ہے، اور دوسرا جو دنیاوی مال جمع کرنے کی اور اس کی کثرت کی جو حرص ہے۔ یہ 2 چیزیں انسان کے دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ آپ اب دیکھ لیں کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد کا جو سلوک کیا وہ کس لیے کیا ہے؟ حکومت بچانے کے لیے کیا ہے، اقتدار کی مضبوطی کے لیے کیا ہے، اور بہت سارے وہ افراد ہیں جنہوں نے انعامات کے لالچ میں کیا ہے کہ ہمیں گورنری مل رہی ہے، ورنہ ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہماری گورنری چلی جائے گی۔ تو ان لوگوں نے دنیاوی مال، دنیاوی انعامات، دنیاوی حرص اور اقتدار اور حکومت کی خاطر یہ سارا کچھ کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اتنی خطرناک ہے اور اس کا جو خمار اور نشہ ہے وہ اس طرح بندے کو بدمست کر دیتا ہے کہ اس کو بھیانک انجام اپنا نظر نہیں آتا۔ اور یہ واقعہ کربلا، یہ باقی جو بھی پوری تاریخ عالم کے اندر جو واقعات ہوئے ان سے اس لحاظ سے منفرد ہے کہ پہلی امتوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کے خاندان کے ساتھ اس نبی کی امتی ایسا سلوک کریں، کلمہ پڑھنے والے ایسا سلوک کریں جیسا کہ امام حسین اور آپ کے خاندان کے ساتھ کیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ اس پہ ذرا غور کریں۔ یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ جو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ جنت کے بدلے میں ہماری جان تیری اور ہماری جان اور ہمارا مال تیری راہ میں صرف ہوگا، تیرے دین کے غلبے کے لیے صرف ہوگا۔ جہاں تیرے دین کے لیے مال اور جان کی ضرورت پڑے گی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم سب کچھ قربان کر دیں گے، لوٹا دیں گے اور دین کو بچائیں گے۔ تو امام حسین کی شہادت ہمیں یہ درس دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ درس ملتا ہے کہ جو مال و دولت کی اور حکومت اور اقتدار کی جو حرص ہے وہ انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہے، اور اس کو وقتی طور پر کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کتنا بڑا وہ خطرناک کام کر رہا ہوں، کتنا بڑا غلط کام کر رہا ہوں، اور اپنی آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر رہا ہوں، دنیا کو بھی تباہ کر رہا ہوں، اس کو نہیں یہ نظر آتا۔ جیسا کہ آپ کے دشمنوں نے سارا معاملہ کیا، جبکہ وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن وہ اندھے ہو گئے، بالکل بہرے ہو گئے، ان کو کچھ نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ درس بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اب ہم اپنی حالت کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں کہ اقتدار کی خاطر اور مال کی خاطر وہ بھی آخرت سے غافل ہو گیا ہو، قرآن و سنت سے غافل ہو گیا ہو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہمیں درس دیتی ہے کہ دین کی خاطر سب کچھ قربان کریں تو اس سے غافل ہو گیا ہو۔ ہر بندہ اپنا جائزہ لے، آج ہماری کیا حالت ہے، کس پوزیشن کے اندر ہے؟ اتنی بڑی مسلمانوں کی پوری دنیا میں تعداد ہے، پھر بھی اسلام مغلوب ہے، پھر ہی مسلمان ہر جگہ پر مار کھا رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ، افغانستان کا مسئلہ، عراق کا مسئلہ، اور شام برما کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ، ہندوستان میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا مسئلہ، پھر پاکستان میں کون سا کمی ہے؟ یہاں بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو کیا
پھر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم کس نام کے مسلمان ہیں؟ اور ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں تو ہم اس کلمے کا کیا حق ادا کر رہے ہیں؟ یا ہم امام حسین سے یا اہل بیت اطہار سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں تو وہ کیا، اس محبت کا کیا تقاضا ہے کہ بس اسی طرح یہ سارا کچھ دیکھتے رہیں جو اسلام پہ گزر رہی ہے اور جو بیت رہی ہے اور جو مسلمانوں پہ حالات گزر رہے ہیں بس ان کو آنکھوں سے دیکھ لیں اور سن لیں اور ٹس سے مس نہ ہوں اور اپنی عیاشیوں سے بعد نہ آئیں، عیش و عشرت سے بعد نہ آئیں اور دین کے لیے تھوڑی سی تکلیف برداشت نہ کریں؟ یہ انتہائی دکھ کی بات ہے، لیکن یہ دنیا ہمیشہ نہیں ہوگی، رہے گی۔ یہ مال و دولت، یہ جائیدادیں اور یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو عارضی ہے، یہ رب کی امانت ہے۔ خدا کے بندو گزشتہ کی توبہ کرو، آئندہ اپنی اصلاح، اپنے بال بچوں کی اصلاح، دینی تربیت اور احکام شرع کی پاسداری اور اطاعت و فرمانبرداری اور جو اہل بیت اطہار کی محبت کا تقاضا ہے اس تقاضے پر اور جو ان کا مشن ہے اس کے مشن کو لے کر چلو، اس مشن کو لے کر چلو اور اس پہ اپنا سب کچھ قربان کر دو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کی کامیابی اور آخرت میں بھی آپ کی کامیابی۔ کاش اللہ ہمیں عقل سلیم دے اور ہم صحیح معنوں کے اندر اہل بیت اطہار کے محب بنیں، صرف زبانی کلامی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے ہماری کوتاہیوں کو اور ان نفوس قدسیہ کے صدقے ہمیں سچی ہدایت دے، ہم ان کے مشن اور راستے پر چلیں اور دین اسلام کو ہر حال میں غالب کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔